السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز ملتان سے ہی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم اولیاء ملتان کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ شاہ یوسف گردیس پر بات ہو چکی ہے اور اب ہم آتے ہیں بہاؤالدین زکریا اور شاہ رکن عالم اور بہاؤالدین زکریا کی بہو مائی پاک مائی کہلاتی ہیں اور ملتان کی بی بی پاک دامن کہلاتی ہیں، اور ان کے بیٹے شاہ رکن عالم مائی پاکی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا نام تھا راستی۔ ہم ابھی ان کے مزار کی بھی آپ کو تھوڑی سی صورتحال دکھائیں گے، اتنی خستہ صورتحال ہے۔ اور یہ وہ خاتون تھیں جو ان کی پوری ریاست، ایک راجہ کی بیٹی تھی، پوری ریاست تھی ان کی، جو اب پوری قبرستان میں تبدیل ہو چکی ہے اور اسی قبرستان کے ساتھ ان کا مزار ہے، اور اس مزار کی صورتحال انتہائی پتھیٹک ہے۔ اور شاہ رکن عالم اور کی والدہ اور بہاؤالدین زکریا کی بہو، ان کے حوالے سے یہ گفتگو شاید کبھی آپ کے سماعت سے نہ گزری ہو، آپ کے بصارت سے نہ گزری ہو، اور اگر گزری ہے تو کوئی ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ معلومات فراہم کر سکتا ہے چینل M5 کو اپنے کومنٹ سیکشن میں ہمارے۔ اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے یا کسی سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے کوئی جملہ ادھر ادھر ایسا ہو گیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، تو انتہائی تہذیب اور تمیز کے ساتھ آپ ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں اس پر بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹ محمد عاصم عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب وعلیکم السلام جناب۔ بی بی پاک مائی جو ہے کہلاتی ہیں، یہ بی بی پاک دامنہ بھی کہتے ہیں اس کو، ان کو، اور مائی راستین کا نام ہے، مائی راستین کا نام مائی ہے راستین جو ہے عام طور پہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مہارانی، وہاں پر لوگ مہارانی راستی، چونکہ راجہ کی بیٹی تھی، مہارانی بھی کہلاتی ہیں، اور بہاؤالدین زکریا کی بہو شاہ صدر الدین عارف کی بیوی، اور شاہ رکن عالم کتب الکتاب شاہ رکن عالم ان کی والدہ۔ ٹھیک ہے۔ پاک کے بارے میں ان کی یہ کہنا چاہوں گا کہ بہاؤالدین زکریا اچ شریف کے جو ولی ہیں جلال الدین سرخپوش، ٹھیک ہے، وہ بہاؤالدین زکریا کے ساتھ اپنے آبائی علاقے بخارا گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو واپسی کے اوپر جو ہے وہ ایک دریا کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ ہر ذی شعور کو سمندر کے پہاڑوں کے اندر بھی کھانے کو دیتا ہے۔ بالکل ہمارا ایمان ہے، سی پی کے اندر بھی دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے۔ تو وہ دونوں نے نماز پڑھی، صبح کی نماز ادا کی اور کہا کہ اللہ دیتا ہے تو ہمیں بھی دے گا۔ ٹھیک ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، نماز سے نہیں اٹھے، اللہ دے گا، نہیں اٹھے دونوں۔ پھر ظہر کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز ادا کر کے ابھی انہوں نے سلام ادا کیا تھا کہ ان کو آواز آئی، ان کے دریا میں سے کچھ فروٹ اچھل کر ان کی جان نماز پہ آئے۔ اچھا۔ بہاؤالدین زکریا نے اور جلال الدین سرخپوش نے اٹھا کے وہ کھانے شروع کر دیے، تو عالم غائب سے آواز آئی کہ اگر تم مجھے یہ کہتے کہ مجھے کھلا بھی صحیح تو میں یہ فروٹ تمہارے منہ میں بھی ڈال دیتا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکرانے کی نماز پڑھی اور پروردگار سے معافی مانگی۔ ٹھیک ہے۔ اے پروردگار، ہمیں یقین ہے، ہم تیرے پہ یقین رکھتے ہوئے اسی بات کے اوپر کہہ رہے تھے کہ جس طرح ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے وقت تو کیسے زندہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو پرندوں کے گوشت اکٹھے کر کے پہاڑ پہ رکھے تھے، اور وہ واقعہ قرآن مجید موجود ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پروردگار سے معافی مانگی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے پروردگار تیرے، ہم نے رزق کی تقسیم دیکھ لی۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ولی پھر یہ سوچ کر کہ یہ فروٹ آئے کہاں سے، ٹھیک ہے نا، اگر کہ
کہیں دریا سے یا باغ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ادائیگی کر دیں. اور نہر کے کنارے چلتے رہے, آگے جا کے ان کو دریا کے کنارے ایک باغ نظر آیا, اور باغ میں انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس باغ میں جو ہیں وہ کچھ درختوں کے فروٹ نشان ہیں اور وہاں سے فروٹ گر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اس باغ کے اندر گئے تو مالک کو بلایا اور انہوں نے اس کو پیسے دینے چاہے, تو انہوں نے ان کے بارے میں معلومات کی. تو وہ مالک جو تھا انہوں نے کہا جی اس کی سزا یہ ہے کہ آج رات تمہیں ہم قید رکھیں گے. اچھا. آج رات تم ہماری قید میں رہو گے, اور بعض میں اذکار میں یہ ہے کہ 2 دن تم ہماری قید میں رہو گے. اچھا. اس کے بعد جو ہم سلوک کریں گے وہ تمہاری سزا ہوگی, اور باقی باتیں بعد میں ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر دیا. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے کھانا اور بڑے بڑے طعام اور دسترخوان ان کے لگائے گئے, اور جو لوگ ان کے لیے آئے انہوں نے ان کے بارے میں معلومات کی. تو پتہ یہ چلا کہ جن کا یہ باغ ہے یہ تو پوری ریاست کے مالک ہیں, ریاست فرغانہ کے. یہ ریاست فرغانہ کے مالک تھے. فرغانہ. بعض لوگ کہتے ہیں فرخانہ, وہ نقطہ مٹا ہوا تھا وہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں فرخانہ, بعض میں فرغانہ. یہ والد تھے بی بی مائی پاک مائی کے والد تھے. راستی جو تھیں ان کے والد جو تھے, ان کے نوکروں سے پتہ چلا کہ یہ جو جتنا خدمات کی جا رہے ہیں جنہوں نے قید کیا, یہ تو باغ ہی نہیں, تو پوری ریاست ہے, اور اس کا مالک ہے. کہیں ریاست سے ہی تو راستی نہیں ہے, ریاست سے ہی وہاں سے راستی ہو گیا. ٹھیک ہے. ریاست سے راستی ہوئی ہے. بیسیکلی ان کا نام غائب ہے تاریخ سے. اچھا, صرف لقب سے لقب سے راستی ریاست سے جانی جاتی ہیں. اور بہرحال جب 2 دن بعد ملاقات ہوئی, ان کی صبح ہوئی, تو انہوں نے کہا جی اگلی سزا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی کے تھرو معلومات ہوئی, نوکروں کے تھرو, کہ مالک ہی نہیں ہے. اچھا. روحانی پیشوا بھی ہیں اور ولی بھی ہیں, اور دونوں. ان کا نام ہے جمال الدین. اچھا. جب صبح ان کی حاضری کو معلومات ہوئی تو انہوں نے اپنے روحانی علم سے ہی کہا, جمال الدین سرخپوش, نہیں جلال الدین سرخپوش, اور بہاؤالدین ذکریہ کو اپنے وہ بھی اپنے علم سے پہچانے, اور وہ بھی اپنے علم سے پہچانے کہ یہ تو بہت بڑے ولی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں کے مالک ہیں. تصدیق ان کے نوکروں سے ہوئی. تو جمال الدین یہ کہا کہ جو تمہارا بڑا بیٹا ہے نا, اور جس کا نام صدر الدین ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی دوسری سزا یہ ہے جو تم نے کر لی, دوسری سزا یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کرو گے. اور میری بیٹی اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, اور ٹونڈی بھی ہے. یہ مائی راستی کے بارے میں یہ ان کے والد تعارف کرا رہے ہیں کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے تو حقیقتاً ایسا ہی تھا یا امتحان ہو رہا تھا؟ یہ ابھی وہ بتا رہے ہیں. ہاں. اچھا. جب شاہ بہاؤالدین ذکریہ نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. اچھا, بیٹے سے پوچھے بغیر. ٹھیک ہے. یہ دونوں یہاں آئے, اپنے بیٹے کو حکم دیا. انہوں نے کہا جیسے آپ کا حکم. ٹھیک ہے. بارات لے کے وہاں پہنچے. ٹھیک ہے. جب وہاں پہنچے اور دلہن کو رخصت لے کے سامنے لائی گئی, نکاح ہوا, تو بہاؤالدین ذکریہ کھڑے ہو گئے. اچھا. یہ تو چل کے آئی ہے, نہ یہ ٹونڈی ہے, نہ یہ لنگڑی ہے, نہ یہ اندھی ہے, نہ بہری, یہ بہری بھی نہیں ہے, گونگی بھی نہیں ہے. ہم یہ شادی نہیں کرتے. آپ نے ہمارے سے غلط بات کی ہے, غلط بیانی کی ہے. تو انہوں نے یہ کہا جمال الدین نے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو میں بات کروں گا یہ لوگ میری گواہی دیں گے, تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نے اندھی اس لیے کہا ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اچھا. ٹھیک ہے. کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی, تو گونگی بھی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کوئی غلط کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا جس پہ اللہ اور اسلام راضی نہ ہو, جس میں جو اسلام کی شریعت مطابق نہ ہو. کبھی کسی غلط جگہ چل کے نہیں گئی. بہری اس لیے ہے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی. ٹھیک ہے. اور میری طرح یہ بھی ولی ہے. اچھا. ٹھیک ہے.
ان سب نے گواہی دی، جس پہ شاہ بہاؤالدین ذکریہ نے ان سے معذرت کی کہ آپ کا جواب روحانی ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے بیٹے سے شادی کی اور یہ ان کو یہاں لے آئے۔ ٹھیک ہے، یہاں لانے کے بعد ان کو جہیز کے اندر جہیز میں انہوں نے یہاں پر کئی ایکڑ کے اندر ہاں جو ہم دیکھ کر آئے جو کل دیکھ کر آئی ہیں قبرستان، وہ کئی ایکڑ پر مربع کے پر مشتمل ہے۔ وہ قبرستان جو تھا پورا کا پورا اپنی بیٹی کو محل بنا کے دیا، اور جس جگہ ان کی قبر مبارک ہے وہ ان کا اپنا کمرہ تھا۔ وہ محل جو اب قبرستانوں میں تبدیل ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ جی جی، وہ پورا کا پورا یعنی کہ یوں سمجھے کہ چوک شاہباز سے لے کر، ہاں جی میں آپ کو سارے راستے قبرستان دکھاتا جی، میں آیا وہی تھا، دیکھتی ہوئی آ رہی تھی کہ وہ یہ پورے کا پورا ایریا جو ہے وہ ان کا محل تھا۔ تو اتنی پاک دامن بی بی کے مزار کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو تو ہمیں نمونہ بنانا چاہیے تھا، رول ماڈل بنانا چاہیے تھا، ان پر لٹریچر چھپنا چاہیے تھا، نہ کہ ان خاتون کے مزار کے گنبد پہ خاک اڑ رہی تھی۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب وہ رخصت ہو کر آئیں، اتفاق سے بعض کتب میں یہ ہے کہ شاہ صدر الدین کی مولا علی سے ملاقات تھی، بعض سے یہ ہے کہ مولا شاہ صدر الدین کی حاضری تھی۔ اچھا، اب حاضری مولا علی سے تھی یا حاضری کہیں بھی کسی اور ولی سے تھی، کسی بھی جگہ تھی، اسی دن ان کی حاضری تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ملاقات جو ان کی تھی وہ ان کی شادی کے دن ہی تھی۔ اب وہ ملاقات اتنی طویل ہوئی کہ پورا عروسی ٹائم گزر گیا۔ شاہ صدر الدین نے ملاقات کے لیے جو دودھ رکھا، ٹھیک ہے، وہ دودھ جو رکھا، وہ جب فجر کا ٹائم ہوا تو ان کی ملاقات ختم ہو گئی۔ تو بی بی پاک دامنہ جو ہیں، جس پہ ان کو پاک دامن کہا جاتا ہے، وہ اٹھ کر اپنے عروسی کمرے سے آئیں، اور جب یہ باہر نماز کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے بھی نماز ادا کی، انہوں نے بھی ادا کی، جس پہ انہوں نے یہ کہا، میں ہاتھ جوڑ کے میرے سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ رات میرے پاس نہیں آئے۔ انہوں نے کہا رات میری بہت عظیم ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھا، وہ ملاقات طویل ہو گئی، اس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کا ہوں، اور جو میرے پاس مہمان آئے تھے ان کا کچھ بچا ہوا دودھ ہے وہ تم پی لو، ٹھیک ہے، سمجھو تمہاری عروس ہو گئی۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیا انہوں نے کوئی کہیں یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں اس ذکر میں کہ ان کی ملاقات کس سے تھی صدر الدین؟ مطلب میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ حاضری تھی، اب حاضری کسی سے بھی تھی، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ملاقات مولا علی سے تھی، اور شاگردیس ان سے پہلے ہیں تو ان سے بھی ہو سکتی، کسی اور اللہ کے ولی سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ولیوں کی بھی لڑی چلتی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، بالکل، یا اپنے مرشد سے ہو سکتی ہے۔ تو آفٹر آل جو دودھ بچا ہوا تھا وہ ان کو پلا دیا، اور جو یا جگ میں بچا ہوا تھا، اور کہا کہ تمہاری عروس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس سے ہی جو ہے وہ شاہ رکن عالم کی ولادت ہوئی، ولادت ہوئی جی، اور شاہ رکن عالم کی ولادت پہ بھی بہاؤالدین ذکریہ کو بشارت ہو چکی تھی کہ یہ جو جب بچہ پیدا ہوگا، یہ شاہ رکن عالم کی تاریخ میں بھی ان کے دربار میں بھی لکھا ہوا ہے، اچھا، کہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ کتب الکتاب ہے۔ اچھا، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بڑا سقیم لفظ ہے کتب الکتاب، کیا کتب جو ہے وہ ولیوں کی ایک ڈگری کا نام ہے۔ اچھا، جیسے ہمارے ہاں یہ شریعت مدار اور آیت اللہ، روح اللہ، مجتہد، جی جی، جو ہماری ڈگریز ہیں، جی، ٹھیک ہے نا، یہ شریعت کی کتب ہوتے ہیں کہ ولی، فقیر، ابدال، کتب، غوث، کلندر زباں، یہ ان کی سٹیجز ہوتی ہیں، مجذوب، سالک، سلوک، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بشارت ہو گئی تھی، اور جب وہ ان کی پیدائش ہوئی ہے شاہ رکن عالم کی، تو ان کے پیدائش کے احترام میں جو ہیں بہاؤالدین ذکریہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک چیز میں اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس بات کے اوپر بی بی پاک مائی کو پاک دامنہ کہا جاتا ہے۔ میں وہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں اسی ریفرنس سے ایک دوسرا سوال کر رہی ہوں کہ ہم یہ سارے معرفت والے لوگ، ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے جو معرفت کے حوالے سے سند ہے اس کی، وہ ہے سیر و سلوک، ٹھیک ہے نا، چونکہ ہم صوفی کی تعریف بالکل علیحدہ، ہم اس پر الگ سے کبھی بات کریں گے۔ صوفی تو اصل میں رہبانیت کا ایک
شکل ہے. چونکہ صوفی یہ نہیں ہے کہ آپ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے 6 مہینے نہا نہیں رہے ہیں اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے, نہ شادی کر رہے ہیں نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, بس اللہ اللہ آپ کرتے جا رہے ہیں. تو ننس اور فادرز کرسچینٹی میں بھی ہے, یہ جو ہم سے پہلا مذہب ہے. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے. اچھا ایک سیکنڈ, میں ابھی صوفی کی جو میرے پاس ہے آپ کو بالکل حق ہے, نام دے دینا جو نا علیحدہ چیزیں, لیکن ہمارے ہم عارف کی بات کرتے ہیں. تو کیا سیر و سلوک جو کتاب ہے اس میں کہیں ذکر ہے اس واقعے کا؟ واقعے کا ہر ولی کے اپنے اپنے معجزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر میں اس بات کو ایک بات کروں نا آپ کو, میں تھوڑی سی ایک اس پہ ولایت کے اوپر وہ ڈالوں گا روشنی کہ نہیں, میں صوفی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. نام کا فرق صوف یعنی اون سے بنا ہوا کمبل پہن کے ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے کہا نا کہ میلا کپڑا یا پسینے کی بو, جب کوئی شخص ولی بنے گا نا, ہاں جی ٹھیک ہے نا, ہم گلی میں مانگنے والے کو فقیر کہہ دیتے ہیں, وہ بھکاری ہے, ٹھیک ہے نا. فقر اور چیز ہے, فقر وہ ہوگا جب آپ نے دنیا چھوڑنی شروع کر دی. لیکن اسلام تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, الطہور و شطر الایمان. میری بات تو آنے دیں جی, کہ جب فقر آئے گا نا آپ کے اندر, جی ولایت ملے گی, جی آپ کے جسم سے پسینہ بہنا ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, آپ کے بال بڑھنے بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کے ناخن بڑھنے بند ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ جسم کی چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہیں, میں نے ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات چیت کی تھی کہ ایک صوفی یہ نہیں ہے کہ صوفی صرف مسلمانوں میں ہی پایا جائے گا, نہیں صوفی کسی بھی ہر مذہب کا اپنا اپنا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ہندوازم کے بارے میں بات کی تھی میں نے آپ کو کہ جوگی ہے, وہ جوگ لے لیتے ہیں, جی جوگ لے لیتے ہیں. جی, اس کی طاقت جو ہوتی ہے نا, اس کی طاقت, اس کا جو مرشد ہوتا ہے نا, مرشد کی بھی یہاں تک کی پاور ہوتی ہے کہ اگر وہ کھا نہیں رہا, ٹھیک ہے, اس کو روزے کا حکم ہے کہ اب تو کھانا نہیں کھائے گا یا کھا نہیں رہا, اس کا مرشد اگر کھائے گا نا, ٹھیک ہے نا, بھوک مرشد مٹا رہا ہے اپنی, روٹی مرشد کھا رہا ہے, بھوک اس کی ختم ہو رہی ہے, مرید کی, ٹھیک ہے نا. لیکن جوگی اور سنیاسی وغیرہ جسے ہم کہہ لیں یا ولی کہہ لیں, جی, تو جو مرشدیت ہے نا وہ اتنی چین کی طرح ایک دوسرے سے لڑی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, کہ مرشد اپنے مریدوں کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے, یا مالی اپنے پودوں کا خیال رکھتا ہے, کہ اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے اور وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو کھانا مرشد کھائے گا, بھوک اس کی مٹے گی. اور جو ایک انسان کے اوپر سٹیجز ہیں نا, جوانی, بڑھاپا, وہ اور وہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور اس نے اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے کچھ پہنے, اس میں سے بدبو نہیں آئے گی. پہلی نشانی بو علی سینا کیا تھا, بو علی کلندر, بو علی ایک کلندر تھے, ان میں سے بو نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا تھا میرے سے بو ختم کر دے, علی کی بو دے دے مجھے. بو علی کلندر کو جب بشارت ملی ہے, میں تھوڑا سا ٹکڑا جوڑ رہا ہوں یہاں پر, بشارت ملی ہے, چونکہ ہم کلندروں پر 2.5 کلندر ہیں دنیا میں, ہم الگ سے ایک پروگرام کریں گے. جی, میں تھوڑا سا ذکر یہ کر رہا ہوں کہ بو علی کلندر نے اللہ کی عبادت کئی سال پانی میں کھڑے ہو کے کی ہے, اور اس کی صرف یہ ہڈی رہ گئی تھی, جسم اس کا نیچے کا مچھلیاں کھا گئی تھی. جب پروردگار نے اس سے کلام کیا, بولی نہیں, اس کا نام تھا علی, نہیں, اس کا نام جو تھا وہ غلام علی تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے اس نے کہا اللہ نے بول کیا مانگتا ہے, اس نے کہا مجھے علی بنا دے. اچھا, اس پہ پروردگار نے کہا میں نے تو علی بس ایک ہی بنایا ہے, ٹھیک ہے, علی تجھے نہیں بن سکتا. دونوں کی گفت و شنید چلتی رہی, گفت و شنید چلنے پر بس یہاں تک ملا وہ کلندر کو کہ میں تجھے بو علی کی دے سکتا ہوں, جس سے اس کا لقب بو علی کلندر پڑا تھا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے شاہ شمس کا نام شاہ شمس پڑ گیا, ان کے اوپر سورج پلٹایا تھا, ان کا اصل نام غلام علی تھا. اچھا, تو جب ایکچولی جو کلندر سے جب اللہ کی بشارت ہوتی ہے نا, جب مثال طور پہ کلام ہوتا ہے کہ اب بول کیا مانگتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کلندر جو ہے, اس ایک ولی جو ہے, اس کو ولایت اس بات ملی کہ وہ جب ولی ہوا تو پروردگار نے اسے کلام کیا کہ جا جو تو نے 40 سال کی ریاضت کی ہے نا, ریاضت ہمیں پسند نہیں آئی, دوبارہ کر. اچھا, ہم اب یہاں یہ کلندر کے ذکر کو تھوڑا سا ہم کہ میں تو خوش ہو گیا, پروردگار نے اس کو بھی فقیری دے دی. اچھا, ہم کلندر کے ذکر کو بھی تھوڑا سا روکتے ہیں, اور ہم اسی پروگرام کے چونکہ 2 ولی اور 1 مائی
पाक दामन जो है, मैं इसको थोड़ा सा इसको हम दूसरे हिस्से में दूसरे हिस्से में इस पर बात वलियों करेंगे। के दुश्मनों ने, मैं थोड़ा सा यहाँ कह के निकल जाऊंगा ना, हाँ। वलियों के दुश्मनों ने इस लफ्ज को सूफी नाम दे के जो ना बीच में डाल दिया। अच्छा कि वो सूफी थे, सूफी कर दिया, एक नया नाम सूफीज़म कर दिया। सूफीज़म, हाँ। वो ये चीज़ करते हैं क्योंकि ये अब एक लेकिन- फैशन हो गया कि हाँ, जी हम सूफीज़म पढ़ रहे हैं, हम सूफी हैं, वो तो बंदा सूफी है। तो ये अब्बासी दौर में हुआ था। हाँ, अब्बासी दौर में, जहाँ और बास तारीख़ इस्लाम का सत्यानाश मारा गया है और दरबारियों से तारीख़ लिखवाई गई, और आज तक हमारे बच्चे वही तारीख़, जितनी तारीख़ की डिस्टॉर्शन हारून रशीद और मामून रशीद जिनको हीरो बना के हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे, लेकिन जब हम मुताला करने गए तो हमें तो पता चला कि शायद इस्लाम के इससे बड़े दुश्मन हो नहीं सकते जो तारीख़ को मसख़ कर दें। वली की इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वली जब ज़मीन पे चलता है ना, ज़मीन पे चलते हुए उसकी नज़र के अंदर कीड़ी और मकोड़ा भी होता है, उस पे पैर नहीं रखता वो। हम इसको आज अभी यहाँ रोकते हैं, और हम शाहरुख ने आलम और बहाउद्दीन ज़करिया और इनकी तालीम का मुल्तान के अंदर जब उन्होंने रखा, हम इस पर दूसरे हिस्से में अपने गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। हम दूसरे हिस्से में शाहरुख ने आलम और बहाउद्दीन ज़करिया पर गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।